ہماری ویڈیو میں آنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ 1 لیمو کا رس پانی میں ملا کر روز پیا کریں۔ 4 لیمو لے کر ان کا رس نکال لیں۔ اس میں پھنسی ہوئی تھوڑی سی پھٹکری ملائیں۔ پھر یہ دوا تقریباً 20 منٹ تک ناخنوں پر لگی رہنے دیں۔ خشک ہونے پر ہاتھ دھو لیں، ناخن چمک اٹھیں گے۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو گیا ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ اس طرح زیور چمک جائیں گے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں۔ چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ پسے مصالحے کو محفوظ رکھنے کے لیے مگر کیسے؟ پسے مصالحہ جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مصالحے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ عام برتن کو نان اسٹک بنائیں مگر کیسے؟ کسی عام برتن کو نان اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جاڑ دیں۔ برتن اسٹک ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل جمنے سے محفوظ مگر کیسے؟ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں۔ سوٹ کیس چمک جائے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اس ٹشو سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دھبا دور ہو جائے گا۔ جینس کی پینٹ دھوتے وقت 1 بالٹی کے پانی میں 4 کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دیں تو پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ سردیوں میں دہی جمانا مگر کیسے؟ گرم دودھ میں دہی کا جھاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ جلی دیچکی کو چمکانا مگر کیسے؟ دیچکیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائے تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیچکی اونھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانجھ دیں، دیچکی چمک اٹھے گی۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنا مگر کیسے؟ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کی بو دور کرنا مگر کیسے؟ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ کو کیڑا لگنے سے کیسے بچائیں مگر کیسے؟ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اس پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاولوں کو چپکنے سے بچائیں مگر کیسے؟ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا۔
ہمیشہ الگ رہے گا اور تہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دے۔ کریم گاڑھی کرنا مگر کیسے؟ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پینتے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں ایک چائے کا چمچہ سادہ چلا ملا لے۔ جلا فاضل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کو چیونٹی سے بچائیں مگر کیسے؟ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ کھٹی دہی کا استعمال مگر کیسے؟ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لے۔ اس طرح زیور بالکل چمک جائے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔